السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ بخاری۔ احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ تجوید القرآن کا تیسرا درس سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد و احکام میں سے پہلے دو یعنی اظہار اور ادغام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے جو کتاب مختص کی گئی ہے، آپ اس سے پہلے ہی باخبر ہیں، وہ ہے الرائد فی تجوید القرآن، اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 10 جو ہے وہیں سے ہم آج کے درس کی شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں النون الساکنۃ والتنوین، یہ نون ساکن اور تنوین جو ہے، فرماتے ہیں النون الساکنہ ہی التی لا حرکت لها مثل منعا، کہ نون ساکن سے مراد وہ نون ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں من اور ان۔ من میں جو نون ساکن ہے یہ بغیر کسی حرکت کے ہے، تو اس لیے یہ نون ساکن کہلائے گا، اور ان میں جو نون ہے یہ بھی نون ساکن ہے، بغیر حرکت کے ہے، یہ نون بھی نون ساکن ہی کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے نون ساکن سے وہ نون مراد ہے جو بغیر کسی حرکت کے ہو۔ اس کے بعد تنوین کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا نون ساکنۃ زائدۃ تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الخط والوقف وعلامته الضمتان او الفتحتان او الكسرتان مثل علیم حکیما من غفور، کہ تنوین سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نون ہے جو زائد ہے، جو ملا ہوا ہوتا ہے تنوین کے ساتھ، یعنی جو پڑھنے کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے، لکھنے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی تنوین کا مطلب یا تنوین سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا نون ہے جو زائد ہے، پڑھنے کے اعتبار سے ملا ہوا ہوتا ہے تنوین کے ساتھ، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پڑھنے کے اعتبار سے موجود تو ہوتا ہے لیکن لکھنے کے اعتبار سے نہیں۔ پھر اس کی جو ہے علامت کیا ہے، علامت یہ ہے کہ الضمتان، یا تو کبھی دو پیش ہوں گے، او الفتحتان یا دو زبر، او الکسرتان یا دو زیر۔ جیسے علیم، یہاں علیم میں جو آخری حرف میم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر دو ضمہ ہیں یعنی دو پیش ہیں، اس لیے تنوین ہے۔ حکیمن میں آخری حرف پر دو زبر ہیں، فتحتان ہیں، اس لیے یہ بھی تنوین ہی ہے۔ اور من غفور کے را میں دو زیر ہیں را کے نیچے، تو لہذا یہ بھی تنوین ہے۔ یعنی کلی طور ہم دو زبر یا دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو بھی تنوین کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی علامت ہے تنوین کی۔ پھر آگے احکام النون الساکنۃ والتنوین اربعۃ وہی الاظہار، الادغام، الاقلاب، الاخفاء۔
پھر فرماتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کے 4 احکامات ہیں، وہ بالترتیب یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا ہے الاظہار، دوسرا ہے الادغام، تیسرا ہے الاقلاب اور چوتھا ہے الاخفاء۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آج کے درس میں ہم ان 4 احکامات میں سے پہلے 2 کو جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی الاظہار اور دوسرا الادغام۔ تو اظہار کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں الحکم الاول، پہلا حکم جو ہے وہ ہے الاظہار، یعنی ان 4 احکامات میں سے جو پہلا حکم ہے وہ ہے الاظہار۔ وَهُوَ لغةً البیان، اور اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے وَإِصْطِلَاحًا اخراج كل حرف من مخرجه من غیر غنة فی الحرف المظہر، یعنی اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ غنہ کے بغیر ادا کرنا۔ اس اعتبار سے ہم نے اظہار کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھی۔ اب یہ کن حروف میں اظہار ہوتا ہے؟ کن حروف کو ہم حروف اظہار کا نام دے سکتے ہیں؟ کن حروف کو ہم اظہار کے حروف کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہیں حروف الاظہار 6، وہی الحمزہ، الہاء، العین، الحاء، الغین، القاف۔ فرماتے ہیں کہ اظہار کے 6 حروف ہیں، وہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی اور وضاحت آئے گی۔ تو یہ 6 حروف ایسے ہیں جن حروف کو حروف اظہار کہتے ہیں، اور انہی 6 حروف میں جو ہے یہ قاعدہ پایا جاتا ہے، وہ کب اور کیسے؟ یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے، مذکورہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہی ہے اظہار، یعنی ہم اس وقت تنوین کو ظاہر کریں گے، یا اگر نون ساکن ہوگا یعنی نون ساکن کے بعد ان مذکورہ حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو نون ساکن کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ جب ہم ظاہر کریں گے نون ساکن یا تنوین کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ہمیں نون ساکن یا تنوین کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے بہت ہی اچھے انداز میں یہاں مثالیں بیان کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ کہیں جو ہے تجوید کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس کتاب میں نے ان کتابوں کے مقابلے میں بہت ہی خوبیاں پائی۔ تو اس اعتبار سے آپ سعادت مند ہے کہ احسن اوپن اکیڈمی کے جو مدیر ہیں انہوں نے اس اہم اور خاص کتاب کا جو ہے اہتمام کیا ہے، یا اس کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ اس فن سے مستفید ہوں۔ یہاں پھر مثالیں بیان کی گئی ہیں، امثلہ علی اظہار نون الساکنہ والتنوین، یعنی نون ساکن اور تنوین کا جو اظہار ہے اس کے بارے میں یہاں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں جو یہ جدول ہے یعنی یہ جو ٹیبل بنایا گیا ہے اس کو ہم غور سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے مثال النون ساکنہ، اس میں نون ساکن کی مثال ہیں، اور پھر نیچے یہاں لکھا ہے من کلمتن، پھر من کلمتین، اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مثال التنوین ولا یکون الا من کلمتین۔ یہاں یہ والا حصہ جو ہے اس میں صرف تنوین کی مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے، کہا گیا ہے
کہ یہ تنوین جو ہے جب اس میں اظہار کرنا ہوگا تو یہ تنوین ایک کلمے میں ہوگی اور اس کے بعد حروف حلقی دوسرے کلمے میں آئے گا، اور پھر آگے اگلا حصہ جو ہے یہاں حروف اظہار کو بھی بالترتیب لکھا گیا ہے، اور اس جدول کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ حروف حلقی ہیں، یہ حروف اظہار ہیں، یہاں بالکل بالترتیب صاحب کتاب نے پہلے حمزہ کی مثالیں دی ہیں، اس کے بعد ہا کی، اور پھر عین کی، پھر ہا کی، پھر خا کی، پھر غین کی، اور پھر خا کی، بالترتیب مثالوں سے صاحب کتاب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یہ تنوین، یہ نون ساکن جو ہے، نون ساکن کا جو اظہار ہے یہ کبھی ایک ہی کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دو کلموں میں، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کبھی ایک ہی کلمے میں آ سکتا ہے، یعنی نون ساکن ہوگا، پھر حروف اظہار میں سے کوئی حرف ہوگا لیکن وہ اسی کلمے کا حصہ ہوگا، جیسے ہم اس پہلے حصے میں یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں ہو، جیسے ہم اس حصے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو دو طریقوں سے یہ مطلب مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، کبھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی اسی کلمے میں ہوگا، اور کبھی نون ساکن کے بعد یہ جو ہے حروف حلقی یا حروف اظہار دوسرے کلمے میں ہوں گے۔ پھر مثالیں جیسے ین چونکہ یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا، یعنی بغیر گنہ کے ہم یہاں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ین اسی طریقے سے یہ تو حمزہ کی مثال تھی، اب ہا کی مثال ہے ینہا، پھر اگلی مثال عین کی انعمت، سورہ فاتحہ میں یہ مثال ہے انعمت، یہاں ہمیں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ پھر ینحتون، یہاں ہا کی مثال آ رہی ہے نون ساکن کے بعد، تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور پھر آگے فسینغضون، یہاں نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور پھر آخری مثال جو یہاں ہے مطلب ایک کلمہ کی مفرد لفظ کی، وہ ہے المنخنقہ، یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد حروف اظہار میں سے خا آ رہا ہے۔ اب پھر کہ جب نون ساکن ایک کلمے میں ہوگا اور حروف اظہار دوسرے کلمے میں ہوں گے، اس کی مثالیں یہاں بالترتیب ہیں۔ پہلی مثال ہے وَمِنْ أَهْلِ، آگے ہو سکتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وغیرہ، وَمِنْ أَهْلِ، تو یہاں نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ دوسرے کلمے میں حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ پھر اگلی مثال من ہاجر، یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ آگے دوسرے کلمے میں ہا آ رہا ہے۔ اگلی مثال من عمل، یہاں نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اگلے کلمے میں عین آ رہا ہے۔ پھر من حکیم، یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ آگے ہا آ رہا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے، اور آگے پھر من غیر شیء، یہاں نون ساکن کے بعد غین ہے اور وہ بھی جو ہے حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ پھر اگلی مثال اور آخری مثال کلمتین کی، وہ ہے من خوف، سورہ قریش کی مثال ہے من خوف، یہاں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے۔ پھر اب تنوین کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ اب چونکہ اس کے بارے میں ہم پہلے ہی یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ تنوین کی صورت کیا ہے اظہار کی، پہلے اس کی شکل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ تنوین ایک کلمے میں ہوگی اور پھر حروف اظہار دوسرے کلمے میں ہوگا۔ تو اس کی مثالیں ہیں رسول امین، یہاں رسول، یہاں تنوین ہے لام پر، تو یہاں ہمیں تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ
اگلا کلمہ جو ہے اس میں حمزہ آ رہا ہے جو کہ اظہار کے حروف میں سے ہے۔ دوسری مثال ہے فریقن ہدا، یہاں فریقن، یہاں تنوین کے بعد ہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، تو یہاں بھی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ پھر سمیع علیم، سمیع علیم، یہاں عین پر تنوین ہے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اگلے کلمے میں عین آ رہا ہے۔ پھر اگلی مثال غفور حلیم، یہاں بھی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقے میں سے ہا آ رہا ہے۔ اور پھر اگلی مثال ماء غدقا، ماء، ماء، بالکل ناک میں آواز کو نہیں چھپانا ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے یہاں تنوین کو کیونکہ اس کے بعد غین آ رہا ہے۔ اور پھر اگلی اور آخری مثال ہے یومئذ خاشعہ، یومئذ، یومئذ خاشعہ، یہاں بھی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد خا آ رہا ہے جس کا شمار حروف اظہار میں ہے۔ تو ان مثالوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یہ مثالیں دینے کے بعد صاحب کتاب نے پھر مزید وضاحت کی ہے، الشرح والتوضیح، مزید شرح، مزید وضاحت فرمائی ہے جس میں کچھ ایسی باتیں آ سکتی ہیں جو ابھی تک اظہار کے حوالے سے نہیں آئی۔ تو صاحب کتاب رقم تراز ہیں من الأمثلة السابقة المبينة في الجدول يتبين لنا أن النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعد أحدهما حرف من الحروف الستة السابقة التي تسمى حروف الحلق تظهر عنده بمعنى أنه ينطق بها مظهرة من غير غنة. واعلم أن النون الساكنة تكون مع حروف الإظهار في كلمة واحدة وفي كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا من كلمتين، وهذا الإظهار يسمى إظهارا حلقيا لخروج حروفه من الحلق، قال صاحب التوفح۔ پھر یہاں صاحب کتاب نے چند اشعار میں ان احکامات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے طلاب کی آسانی کے لیے۔ یہ شرح اور توضیح میں کیا فرما رہے ہیں وہ ہم سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ من الامثلۃ السابقۃ المبینہ، کہ یہ جو گزری ہوئی واضح مثالیں فی الجدول، یہ ٹیبل، یہ جدول جو ہے اس میں جو مثالیں ہیں جو بالکل واضح ہیں ہمارے لیے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ان النون الساکنہ او التنوین، کہ جو نون ساکن ہے اور جو تنوین ہے اذا وقع بعد احدہما حرف من الحروف الستۃ السابقہ، فرماتے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد مذکورہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے، جن حروف کو کون سا نام دیا گیا ہے؟ حروف الحلق، یعنی حروف حلقی ہم عمومی طور ان حروف کو کہتے ہیں، یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النُّونَ السَّاكِنَةَ، یہ آپ اور جان لیں کہ یہ بے شک جو نون ساکن ہے تکون مع حروف الاظہار، یہ جو ہے تکون مع حروف الاظہار، یہ جو ہے کبھی اس کا اظہار کب کس کی شکل میں ہوتا ہے؟ کبھی یہ ایک ہی کلمے میں ہوگا، وفی کلمتین، اور کبھی دو کلموں میں ہوگا، یعنی کبھی جو ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی اسی کلمے میں ہوگا اور کبھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی دوسرے کلمے میں ہوگا۔ مگر تنوین کے بارے میں فرماتے ہیں اما تنوین، اب جو تنوین ہے فلا یکون الا من کلمتین، وہ تو بس دو کلموں میں ہی آ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنوین ایک کلمے میں ہوگی اور پھر اظہار والے حروف دوسرے کلمے میں ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے ہم جدول کے اس حصے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حرف جو ہے کسی حرف پر تنوین ہے، دو پیش ہیں، دو زبر ہیں یا دو زیر ہوں،
تو پھر اس کے بعد جو حروف حلقی آ رہے ہیں یا حروف اظہار آ رہے ہیں بالکل وہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں. تو پھر فرما رہے ہیں وَهَذَا الْإِظْهَارُ يُسَمَّى إِظْهَارًا حَلَقِيًّا، تو اس اظہار کو اظہار حلقی کا نام دیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ لِخُرُوجِ حروفه من الحلق، کیونکہ یہ حروف جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. یعنی یہ 6 حروف جو ہے حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، چونکہ یہ سارے 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان میں سے 2 وسط حلق سے، 2 ادنائے حلق سے اور 2 اقصائی حلق سے. انشاءاللہ یہ تفصیل آپ خود بھی جو ہے کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی باتوں میں سے ہیں. تو اس وجہ سے حلق سے ان حروف کا جو ادا ہونا ہے، اسی وجہ سے اس اظہار کا نام اظہار حلقی رکھا گیا ہے. اور پھر صاحب کتاب نے طلاب کی آسانی کے لیے 3 اشعار میں ان احکامات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اس میں پھر یہ اس کی تعریف بھی ہے ان اشعار میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں، یعنی وہ 6 ہیں. اور پھر وہ کون سے حروف ہیں، ان حروف کو بھی صاحب کتاب نے یہاں ان چند اشعار میں بیان فرمایا ہے. اور پھر مزید آسانی کے لیے یہاں تمرین بھی ہے جس میں اظہار نون ساکن اور تنوین ہے. یعنی اس تمرین کے ذریعے سے مزید معلومات ہو سکتی ہے. ہم اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ. الامثلہ الاجابۃ علیہا، یہاں اس سائڈ اس طرف دائیں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ ان مثالوں میں اظہار پایا جا رہا ہے، ان کا جواب ہم اس جدول کے اس حصے میں دیکھ رہے ہیں. تو پہلی مثال ہے من خشیہ. من خشیہ، چونکہ اگر اب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ من خشیہ یہاں نون ساکن کو ظاہر کر کے کیوں پڑھنا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہے کہ اس میں چونکہ اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، لأنها نون ساکنۃ وقع بعدها الخا، چونکہ اس میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد خا واقع ہو رہا ہے، چونکہ خا جو ہے وہی من حروف الاظہار، وہ حروف اظہار میں سے ہے. پھر دوسری مثال فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور جواب یہی ہے کہ اس میں اظہار ہوگا کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد جو ہے غین آ رہا ہے، اور غین بھی حروف اظہار میں سے ہے. پھر اگلی مثال من عین، چونکہ یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہاں نون ساکن کے بعد عین واقع ہو رہا ہے، اور عین حروف اظہار میں سے ہے. پھر من ہاجر، یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس میں بھی اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا واقع ہو رہا ہے، ہا آ رہا ہے، تو وہ ہا بھی حروف اظہار میں سے ہے. پھر اگلی مثال علیم حکیم، اب یہاں تنوین کی مثال ہے، اور اس کا بھی یہی جواب ہے. یہاں کیوں تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے؟ اس میں بھی چونکہ اظہاری ہوگا، کیونکہ یہاں تنوین کے بعد ہا آگے آ رہا ہے، اور ہا بھی حروف اظہار میں سے ہے. اور پھر آخری مثال جنت عالیہ، تو یہاں بھی اس میں بھی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں بھی تنوین کے بعد غین، یہاں تنوین کے بعد عالیہ کا عین آ رہا ہے، اور وہ عین حروف اظہار میں سے ہے. تو پھر صاحب کتاب نے یہاں چند سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کا جواب آپ سے مطلوب ہے. آپ ان سوالات کا جواب انہی مثالوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا، کیونکہ جب سبق پڑھنے کے بعد چند سوالات پہ انسان غور کرتا ہے، تو ان سوالات کے جوابات انسان اسی سبق سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے مزید علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے. پہلا سوال ہے عرف الاظہار، کہ آپ اظہار کی تعریف کریں. چونکہ ہم سبق کے پہلے حصے میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اظہار سے کیا مراد ہے، اظہار کی تعریف کیا ہے، تو یہاں سوال یہ ہے کہ اظہار کی تعریف کریں. دوسرا سوال ہے
कम अदद हरूफ इजहार के हरूफ इजहार की तादाद कितनी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी आपसे सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल इजहार के हवाले से ये है, मा अलामत तनवीन, कि तनवीन की अलामत क्या है, और ये भी हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि तनवीन की अलामत या तनवीन की निशानी क्या है। अब यहाँ तक जो है नून साकिन और तनवीन के 4 अहकामात में से पहला हुक्म यानी इजहार का हुक्म वो मुकम्मल हो चुका है। अब अल हुक्म सानी, अब दूसरा हुक्म है। दूसरा हुक्म जो है वो है अल इदगाम। अब इदगाम का क्या मतलब है? वह हुवा लुगतन इदखालु शैइ फी शैइ, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना, वो इसका लफ्जी तर्जुमा है। इदगाम का लफ्जी तर्जुमा क्या है कि एक चीज को लुग़वी माना क्या है, लुग़वी माना क्या है इस इदगाम का, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना। और यहाँ इस्तिलाही माना क्या है? वह इस्तिलाहन अन्नुत्क़ु बिल हरफ़ैन हरफ़न कस्सानी मुशद्ददा। यहाँ भी इस एतबार से हम एक हरफ को दूसरे हरफ में जो है जम करेंगे, उसका इदगाम करेंगे, दाखिल करेंगे कि पहला हरफ जो है वो अगर ये जो है मुतहर्रिक नहीं होगा, लेकिन अगला हरफ जो है वो मुशद्दद होगा। तो अब ये इदगाम जो है, इदगाम के बारे में भी हम मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं आगे मिसालों के साथ। और जैसे अभी इजहार में साहिब किताब ने मज़ीद वजाहत और इसकी शरह की है, और इस इदगाम का लुग़वी और इस्तिलाही माना जानने के बाद मिसालें मज़ीद मिसालें जानने के बाद आगे यहाँ भी शरह और तवज़ी आ रही है, जिससे इंशाल्लाह मज़ीद ये बात हम पर वाज़ह होगी कि ये इदगाम का जो हुक्म है इससे क्या मुराद है और इदगाम अमलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ साहिब किताब फिर आगे फरमाते हैं कि हरूफ इदगाम सित्ता, के इदगाम के हरूफ 6 हैं, इजहार के भी 6 हरूफ हैं और इदगाम के भी 6 ही हरूफ हैं। और वो क्या हैं? बितरतीब अल-या, अन-नून, अल-मीम, अल-वाव, अल-लाम, अर-रा। तो इदगाम के 6 हरूफ क्या हैं? वो है या, नून, मीम, वाव, लाम और रा। यानी ये 6 हरूफ जो है, इन 6 हरूफ को हरूफ इदगाम कहते हैं और इनका मजमुआ है यरमलून। यानी यरमलून लफ्ज़ जब हम कहेंगे तो यरमलून में भी या, रा, वाव, लाम, मीम, नून ये 6 हरूफ पाए जाते हैं। इस मजमुए को हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आसानी होगी। अब यहाँ भी साहिब किताब ने गुज़िश्ता हुक्म की तरह मिसालों के ज़रिए से इस दूसरे हुक्म यानी इदगाम के हुक्म को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ भी एक टेबल बना हुआ है, इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है इसमें है मिसाल अन्नून साकिन है, इसमें नून साकिन की मिसाल है। और फिर मिसाल तनवीन, फिर दूसरे हिस्से में तनवीन की मिसाल है। और फिर तीसरे हिस्से में हुरूफुल इदगाम। यहाँ बिल्कुल मिसालों के सामने बेतरतीब दिखाया गया है कि क्यों इनमें इदगाम हो रहा है। इदगाम की वजह यह है कि यहाँ नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम आगे आ रहे हैं। और फिर नवउल इदगाम, इदगाम की किस्में, चूँकि यहाँ ये इदगाम जो है, इदगाम की यहाँ 2 किस्में हैं और वो इंशाल्लाह आगे हम अशरा और व तवज़ी में देखेंगे। इस इदगाम की 2 किस्में हैं, एक है इदगाम नाक़िस और एक है इदगाम ताम। चूँकि इदगाम नाक़िस जो है वो 4 हुरूफ या, नून, मीम और वाव में, और जबकि इदगाम ताम यानी जहाँ में बिला गुन्ना हमें पढ़ना है वो लाम और रा में वो इदगाम पाया जाता है। अब हम इन मिसालों के ज़रिए से इस इदगाम को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। पहली मिसाल है इन यक़ूलून। चूँकि इससे पहले इज़हार में हमने देखा कि वहाँ हमने नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ा, वहाँ हमने इज़हार किया क्योंकि आगे नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इज़हार में से कोई हुरूफ आ रहा था, तो वही इज़हार की वजह बनी। चूँकि यहाँ हम गौर करेंगे अब मिसालों पर
یہاں چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ یہاں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا حرف ادغام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں بھی، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی مثال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اور پھر دوسرے حصے میں تنوین کے بعد ان ہی 6 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے ان جگہوں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ یعنی ادغام میں ہمیں غنہ کے ساتھ جو ہے نون ساکن اور تنوین کو پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ اظہار میں نون ساکن اور تنوین کو بلا گنہ یعنی گنہ کے بغیر پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلی مثال ہے یقولون، چونکہ ہم یقولون نہیں پڑھتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں یقولون یقولون، تو یہاں ہم نے نون ساکن کو اگرچہ مکمل طور نہیں پڑھا، بلکہ یقولون نون ساکن کی یہاں آواز باقی رہتے، گنہ کے ساتھ ہم نے اسے پڑھا، تو یہی قاعدہ جو ہے ادغام کا قاعدہ ہے یقولون۔ اور پھر یہاں اس کے سامنے بالکل جو ہے تنوین کی مثال ہے یومئذ یصدر، یومئذ یصدر الناس، چونکہ یہاں محل شاہد یہی ہے کہ ہمیں ادغام کا قاعدہ یہاں مطلوب ہے، لہذا ہم اتنا ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے اس وقت یومئذ یصدر، تو یہاں تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا۔ پھر اگلی مثال من نعمت، من نعمت، یہاں ادغام ہوگا، ایک میم ایک نون یعنی نون ساکن دوسرے نون میں مدغم ہوگا، یہاں بھی نون ساکن یا میں مدغم ہوگا، تو ایک تو یہ ایک حرف دوسرے حرف میں مدغم ہوگا، لیکن گنہ کے ساتھ پھر اس کی ادائیگی ہوگی من نعمت، اس لیے کہ یہاں نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ رہا ہے۔ اور اگلی مثال تنوین کی امشاج نبتلیہ، امشاج، یہاں بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد نون آ رہا ہے جو کہ حروف ادغام میں سے، لہذا یہاں بھی ادغام ہوگا اور یہاں تنوین میں بھی ادغام ہوگا۔ پھر اگلی مثال مم ملجأ، یہاں بھی یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے جو کہ حروف ادغام میں سے، اور یہاں صراطا مستقیما، یہاں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم حروف ادغام میں سے، لہذا دونوں جگہوں پر ادغام ہوگا، یہاں تنوین کے یہ نون ساکن کے بعد اور یہاں تنوین کے بعد۔ اگلی مثال من واق، من واق، یہاں بھی جو ہے ادغام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے۔ پھر تنوین کی مثال جنات وعیون، جنات، یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام ہوگا۔ پھر اگلی مثال لئن لم ينتہی، اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہاں تک جو 4 مثالیں آئی یا نون واو میم اور واو کی، یا نون میم اور واو کی، اسے ہم یومن بھی کہہ سکتے ہیں، یا واو میم یومن، یا ینمو، یا نون ینمو، یا نون میم واو، یعنی اگر نون ساکن تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آتا ہے، پھر وہاں جو ادغام ہوتا ہے اس ادغام کو ادغام ناقص کا نام دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اس شرح اور توضیح میں آئے گا۔ اب یہ آخری 2 مثالیں جو ہیں یہ بالکل مختلف ہیں، اگر بالکل مختلف نہیں تو قدرے مختلف تو ضرور ہیں۔ اب یہاں جو یہاں پہ جو جب نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں بھی ادغام ہوگا، لیکن وہ ادغام بلا گنہ ہوگا، یعنی بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، مدغم تو ہوگا ایک حرف دوسرے حرف میں، لیکن اس میں گنہ نہیں ہوگا، جبکہ ان 4 حروف میں ہم نے گنہ کے ساتھ ادغام کیا۔ اب یہ مثال لئن لم ينتہی، یہاں پہ ہمیں ینتہی کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ لئن لم، یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اور یہاں جو ادغام ہوگا یعنی لئن لم، یہاں
جو ہے نون ساکن کے بعد لام ہے، اس لیے یہاں ایک حرف دوسرے حرف میں مدغم ہوگا لیکن بالکل گناہ کے بغیر۔ اور پھر تنوین کی مثال ہدل للمتقین، ہدل، جبکہ یہاں تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد آگے لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام تو ہوگا لیکن بلا گناہ ہوگا کیونکہ آگے لام آ رہا ہے۔ پھر اگلی اور آخری مثال مر ربہم، مر ربہم، یہاں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام ہوگا لیکن بلا گناہ۔ اور پھر اگلی اور آخری مثال فی عیشت راضیہ، فی عیشت راضیہ، یہاں یہ عیشت کا آخری حرف تا ہے، اس تا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد را آ رہا ہے، اور را جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ہے، تو اس لیے یہاں یہ ادغام ہوگا لیکن بلا گناہ، اس میں جو ہے گناہ نہیں ہوگا، بغیر گناہ کے یہاں ادغام ہوگا۔ اب یہاں صاحب کتاب نے اس کی مزید شرح اور وضاحت بیان کی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں من الامثلة السابقة المبينة في الجدول يتبين لنا ان النون الساكنة او التنوين اذا وقع بعد احدهما حرف من الحروف الستة السابقة والتي يجمعها كلمة يرملون تدغم فيه بحيث ينطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، واعلم أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، فالإدغام بغنة يكون في الأربعة الأحرف الأولى من الأمثلة والتي يجمعها كلمة ينمو، والإدغام بغير غنة يكون في الحرفين الآخرين وهما اللام والراء۔ تو یہاں جو یہ وضاحت صاحبی کتاب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گزری ہوئی جو واضح مثالیں ہیں اس ٹیبل میں جو ابھی ہم نے سنی یا دیکھی، جن کا ہم نے مشاہدہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور وہ 6 حروف ہیں جنہیں یرملون کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی جان لینا ہے کہ اس ادغام کی 2 قسمیں بنائی گئی ہے، ایک ہے ادغام بغنہ یعنی گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور ایک ہے وہ ادغام بغیر گنہ یعنی دوسرے ادغام میں گنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا لیکن بغیر گنہ کے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں فل ادغام بغنہ، پس وہ ادغام جس میں گنہ ہوگا وہ پہلے 4 حروف میں ہوگا یعنی یا واو میم نون میں یا ینمو میں، اور پھر ان 4 حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے ینمو، اور آپ یومن یا واو میم نون بھی کہہ سکتے ہیں یا نون میم واو بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ادغام جو ہے، دوسری قسم جو ہے ادغام کی، وہ صرف 2 حروف میں وہ ادغام پایا جاتا ہے، لام اور را میں، یعنی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے وہاں ادغام تو ہوگا لیکن وہ ادغام بلا گناہ ہوگا، وہ ادغام بلا گناہ ہوگا۔ یہاں ایک چیز اور ذہن نشین فرمائیں، وہ ہے ويشترط في الإدغام أن يكون من كلمتين بحيث تكون النون ساكنة أو التنوين في آخر الكلمة ويكون حرف الإدغام في أول الكلمة الثانية، فإذا كانت نون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة كان حكم النون الإظهار مثل الدنيا بنيان قنوان صنوان ويسمى إظهارا مطلقا۔ تو یہاں مزید جو ہے صاحبی کتاب نے طلاب کے فائدے کے لیے یا جنہیں یہ علم حاصل کرنے کی آرزو ہو، تمنا ہو، وہ اس کے متلاشی اور متمنی ہوں، ان کے فائدے کے لیے مزید وضاحت فرمائی ہے، اور ہم اس وضاحت کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو، اور حروف یومن جو ہے یعنی یہ جو ہے 4 حروف یا واو میم نون
وہ کسی دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. اگر نون ساکن کے بعد حروف یومن یا و میم نون میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہوا تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا. اور قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف 4 ہیں جن میں مطلق اظہار ہوا ہے، ادغام نہیں ہوا، اور وہ یہ ہیں دنیا، الدنیا، بنیان، قنوان، سنوان. یعنی یہاں ایک شرط لگائی گئی ہے، وہ شرط آپ نے سنی اور اس کا آپ یہاں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر جو ہے اس عام قاعدے کے خلاف ہوگا، یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ حروف ادغام اسی کلمے میں ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ادغام جو ہے جیسے یا و میم نون، یا و میم نون، اگر یہ اسی کلمے میں ہوں، دوسرے کلمے میں نہ ہوں، تو اس صورت میں جو ہے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کا نام دیا گیا ہے. جیسے ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں بار بار الدنیا کا لفظ آیا ہے، الدنیا. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد جو یا ہے وہ اسی کلمے کا حصہ ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا. اسی طریقے سے بنیان، قنوان، سنوان کی جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ قرآن کریم میں 4 الفاظ ایسے ہیں جن میں نون ساکن کے بعد کہیں یا کہیں واو ہے، لیکن یہ جو ہیں اسی کلمے کا حصہ ہے، اس وجہ سے یہاں ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوگا، اور اظہار کا نام اظہار مطلق رکھا گیا ہے. پھر صاحب کتاب نے یہاں بھی 3 اشعار کے ذریعے سے جو ہے اس ادغام کے حکم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ادغام کے جو حروف ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر 4 حروف جن میں غنہ کے ساتھ اظہار ہوگا ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ حروف جن میں یہ اور وہ الفاظ جن میں اظہار مطلق ہوگا انہیں بھی ان اشعار میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور پھر گزشتہ مثال کی طرح، گزشتہ حکم کی طرح یہاں بھی صاحب کتاب نے جو ہے چند مزید مثالیں دی ہیں، چند مزید مثالیں بیان کی ہیں، جیسے وَمَن يَعْمَلْ، اسی طریقے سے مِن مَالٍ، اسی طریقے سے مِن نِعْمَةٍ مِن رَبِّهِمْ مَالًا لُبَدًا. یعنی پہلی 4 مثالیں جو ہیں ان میں نون ساکن کے بعد ادغام کے وہی پہلے 4 حروف، کہیں پہ یا ہے، کہیں پہ میم ہے، کہیں پہ نون ہے. یہاں 3 ہی مثالیں دی گئی ہیں، اور آخری جو 2 مثالیں ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد را اور لام ہے. تو چونکہ یہاں ہر جگہ پہ ادغام ہی ہوگا، یہاں پہ پہلی مثال میں ادغام ناقص ہوگا، اور دوسری مثال میں بھی ادغام ناقص ہوگا، تیسری مثال میں بھی ادغام ناقص ہوگا، چوتھی اور 5ویں مثال میں ادغام تام ہوگا. یعنی ان 3 مثالوں میں بلا گناہ کے ساتھ ادغام ہوگا، جبکہ آخری 2 مثالوں میں بغیر گناہ کے ادغام ہوگا. اور وجہ کیا ہے اس ادغام کی؟ وہ وجہ صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہے کہ یہاں جو ہے ادغام کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نون ساکن اور یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم ادغام کا قاعدہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہاں بھی جو ہے اظہار کے حکم کے تحت جیسے صاحب کتاب نے چند سوالات پوچھے ہیں، اور یہاں بھی طلاب کے مزید فائدے کے لیے 5 سوالات پوچھے گئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے ان 5 سوالات کا جواب آپ اسی درس سے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس کا آپ کتاب یعنی جس کا آپ کتاب میں مشاہدہ کر رہے ہیں، ان سوالات کا آپ خود ہی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. پہلا سوال ہے عرف الادغام، کہ ادغام کی تعریف کریں. پھر الی کم قسم ینقسم الادغام، کہ ادغام کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ادغام کی کتنی قسمیں ہیں. تیسرا سوال ہے اذکر حروف الادغام بغنہ، یعنی جو یعنی وہ حروف جن میں ادغام ہوتا ہے گناہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں. پھر چوتھا سوال ہے اذکر 4 امثلہ للادغام بغنہ،
کہ آپ 4 ایسی مثالیں بیان کریں جن میں ادغام ہوتا ہے گنہ کے ساتھ۔ پھر 5واں اور آخری سوال ہے ما حکم النون الساکنہ اذا وقع بعدها الراء، کہ نون ساکن کا کیا حکم ہے جب اس کے بعد را آ جائے۔ اس اعتبار سے آج کے درس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے پہلے 2 قاعدے یعنی اظہار اور ادغام کا قاعدہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کے درس کو اور تمام دروس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم اس کا سیکھنا اور سکھانا آسان بنائے، اور اس عمل کو اپنے لیے خالص بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔